نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا صدق اللہ العظیم۔ درود پاک جی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بہت سارے عنوان ہیں آج میرے سامنے، قربانی تے بھی میں گل کر سکنا اور ہونی چاہیے نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے ہیں جڑا ذبح کیتا، وہ ذبح نہ تفصیلی واقعہ وہ بھی دل کرے نا کہ تساں سامنے عرض کراں۔ اور آج نہ دن مکہ مکرمہ وچ عرفات نہ دن ہے، یوم عرفہ، تو اس یوم عرفہ نے فضائل اور فضیلتاں جڑیاں اس دن اللہ تعالیٰ عطا فرمائیاں، آج اتفاقاً وہ دن بھی ہوئے اور اتنے ہونا بھی پیا، تو اس عنوان تے بھی گفتگو ہو سکنی۔ لیکن کلے تو میرے ذہن چ گل ٹرنی پئی آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جڑا حج کیتا وہ حج بھی جمعے نہ دن ہے، اور اس دن بھی یوم عرفہ ہے 9 ذی الحجہ، اور اس موضوع تے بہت عرصہ پہلے کدائیں میں بیان کیتا بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تھے۔ تو میں گل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج میرا دل ہے کہ میں تساں اپنے نبی نہ حج سنا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی نہ جڑا اہم ترین حج کیتا، اور وہ ایک ہی حج ہے۔ اس تو پہلے جڑے اقوال ہیں حجاں نے، ان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت نے اعلان تو پہلے نے یا ہجرت تو پہلے نے، تو ان حج کوئی اتنی انہوں نے تفصیل اس تو نہیں کہ حج تو وہی ہے جڑا پیغمبر بننے تو بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیتا، اور وہ ایک ہی حج ہے۔ اور اسی تو اساں حجۃ الوداع آکھا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حج نے دوران کئی موقع تے گفتگو اس قسم نے اظہار فرمایا کہ یہ شاید آخری ملاقات ہے، اور یہ آخری سفر ہے، اور یہ اکٹھا سڈا جمع ہونا یہ حج نے موقع تھے۔ اس قسم نے آپ 2-3 دفعہ 4 دفعہ آپ اپنے خطبے میں اس نے اظہار کیتا، تو اے جی گفتگو تو پتہ لگنا ہے کہ وداع الوداع والا حج ہے۔ اس تو اس کا نام پہ گیا حجۃ الوداع۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی نہ نبوت تو بعد یہ واحد حج ہے، اور اس تو بعد 2 مہینے تو بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال ہو گیا۔ تو آپ حج سے بے شمار کتاباں وچوں یہ نچوڑ اور خلاصہ تھوڑا جہا جڑا ظاہر ہے آدھے گھنٹے 35 منٹاں تو سارا بیان نہیں ہو سکنا، لیکن جڑا بیان ہو گیا میں کوشش کرے سا کہ تساں ایک باری میں اس قافلے وچ گھن ونجا جڑا قافلہ مدینے تو مکے گیا۔ ہاں جی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکردگی 26 ذی القعدہ اور ہفتے نہ دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حج واسطے روانہ ہوئے۔ اس روانہ ہونے تو پہلے آپ اعلان کر دیتے ہیں کہ اس دفعہ میں حج تے ویسا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج نہ سن کے ادو بعد جتنے پروانے جتنے عاشق ہیں ان سارے بھی اپنی تیاریاں کر کے مدینہ منورہ جمع ہونا شروع ہو گئے، اور ایک پوری بڑی جماعت اکٹھی ہو گئی جڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ حج واسطے روانہ ہوئی۔ جڑے لوگ مدینے نہیں پہنچ سکے ان مدینے تو مکے نے درمیان جتنا سفر ہے یہ تقریباً 9 دن حضور نے لگے نے سفر تے، 8 دن 9ویں دن آپ مکہ مکرمہ پہنچے۔ ان 8-9 دنوں وچ وقتاً فوقتاً حضرات صحابہ اکرام جمع ہونے رہن، اور آپ نے اس لشکر شامل ہونے رہن، اور جڑے اس راستے وچ بھی نہیں آئے ان مکہ مکرمہ پہنچ کے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے یا آپ تو بعد ان سارے اتھے مکہ مکرمہ جمع ہوئے۔ 1 لاکھ تو اتنے تعداد ہے حضرات صحابہ اکرام نے جنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معیت حج کیتا، تو یہ مدینے نے سفر بھی نال ہے، راستے تو بھی نال شامل ہوئے، مکہ مکرمہ وچ بھی ادو وادو علاقے وچوں بھی قبائل وچوں بھی شہراں وچوں بھی جڑے مسلمان ہیں اور جڑے آ سکنے ہیں ان تمام لوگ اس مبارک اور عظیم سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نال جمع ہو گئے۔ تو آپ ہفتے والے دن ظہر کی نماز مدینہ منورہ پڑھی، اور اس وقت آپ نیاں 9 بیویاں زندہ ہیں، آپ 9 بیویاں اپنے اس سفر نال رکھیاں،
حضور نے آخری سفر تمام ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناڑن اور آپ انہاں ناڑ کھڑا تمام ازواج مطہرات ناڑ گن کے ظہر نی نماز مدینہ منورہ پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تو روانہ ہوئے اور ذوالحلیفہ جس نہ ہون نام ہے بیر علی اور مدینہ منورہ نے ای میقات ہے اتھی ون کے اسی سارے احرام بن کے وقت مکہ مکرمہ واسطے وہنے ہیں اس اصل نام ہے ذوالحلیفہ اور بیر علی بھی اس آنکھنے اتھے حضرت علی نے طرف ایک منصوب کھو ہے اس وجہ تو اس نے بیر علی بہرحال مدینہ نے میقات ہے میقات اس جائیں آنکھنے جس تو احرام بدے بغیر اگاں نکلنا جائز نہیں یہ واجب ہے کہ اتھو احرام بن کے اگو میقات شروع اور حدود حرم اس تو بعد بن کے شروع ہو سی سب تو جڑی دور میقات ہے مکہ مکرمہ نہیں وہ سب تو دور میقات ہی مدینے آڑی باقی ساری احرام بننی ہوئی جڑیاں جائیں ان مکہ مکرمہ نے نیڑے ون کے ای سب تو دور میقات ہے اور اس سے بھی بات گلہ لمیاں ہونی ہیں ویسن حضرت حاجرہ جس وقت حضرت ابراہیم انہاں چھوڑا نا اور پانی نہ چشمہ نکل آیا اور اللہ تعالیٰ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے پریشانی دور کر دیتی تو خوشی نال حضرت حاجرہ سجدے گئیاں تو اتنا زور نہ زمین تے سر رکھا کہ تھلے ایک وٹا ہے وہ وٹا حضرت حاجرہ نے پیشانی تے لگا اور اس تو خون نکلا لگ تو حضرت حاجرہ وہ وٹا سنبھال کے رکھا کہ حضرت ابراہیم آئے تو میں انہاں تک ایسا کہ اس وٹے ماں زخمی کیتا تو حضرت ابراہیم جس وقت آئے اور وہ پتھر پیش کیتا تو حضرت ابراہیم اس پتھر ہتھے نپ کے بڑی دیر تک کوئی گہری سوچاں گم رہے اور اس تو بعد اساں پتھر زمین تے رکھا علماء لکھا کہ وہ حضرت ابراہیم نے سوچ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر ہتھے وچ چاونا اللہ اس پتھر چو جڑی نور نیاں کرنا کڈیاں جتھو جتھو تک وہ نور پہنچا اس جائیاں اللہ تعالیٰ مکے واسطے میقات بنا دیتا کہ آج تو بعد کوئی آدمی اس حداں تو اگے کپڑے پا کے نہیں آ سکنا جڑے بھی آسی ابراہیمی لباس ملبوس ہو کے بارگاہ خداوندی وچ پیش ہو لیکن اس پتھر جو جڑیاں شہاواں نکلیاں وہ سب تو زیادہ شہاواں نہ زور اور رخ اس مدینے والی سائڈ تے آیا تو باقی کدائیں 30 میل تک گئیان 50 میل تک گئیان کدائیں 40 میل تک گئیان 20 میل تک گئیان مدینے والے پلے 400 کلومیٹر تک ان شہاواں چھکی کے مدینے تک پہنچیاں علماء لکھنے اس کی وجہ ہی ہے کہ ادو حضرت ابراہیم نے نور ہے اور ادو مدینے والے نے نور ہے جس اساں مدینے دیں چھکیا کہ دور تک ای میقات بنے تاکہ مدینے والے پلو جڑے لوگ مکے آون ان زیادہ دیر احرام وچ رہ کے اور باادب ہو کے حضرت ابراہیم نے شہر داخل ہو تو ای ذوالحلیفہ ای میقات ہے جتھو احرام بند کے اندر وڑنا ہونا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں زہر نی نماز پڑھ کے ذوالحلیفہ پہنچے اتھے آن کے آپ عصر نی نماز مغرب نی نماز عشاء نی نماز رات اتھے گزاری اور اگلے دن فجر بھی اتھے پڑھی اور پنجویں نماز ظہر نی نماز بھی آپ ذوالحلیفہ میں پڑھی اور ذوالحلیفہ میں ظہر نی نماز پڑھ کے آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اس تو پہلے آپ اپنا احرام بدہ غسل کیتا خوشبو لائی اور اپنی احرام نہیں 2 چادراں رکھیاں اپنے اساں استعمال واسطے اور اس ذوالحلیفہ نے قیام نے دوران آپ اپنی تمام ازواج مطہرات نال او جڑی رات ہے اس ذوالحلیفہ والی اسے آپ اپنی تمام ازواج مطہرات نال شباشی فرمائی اور یہ مستحب ہے کہ اگر بیوی نال ہوئے تو احرام بڑھنے تو پہلے اپنی بیوی نال شب گزاری کر گنو صحبت کر گنو تاکہ حالت طواف حج ان دوئیں اپنے آپ گناہاں تو پاک رکھن اور میاں بیوی دوئیں اپنے آپ تے بھی پابندی برقرار رکھن یہ طاقت اور قوت اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر ہی دیتی ہے آپ اپنی تمام ازواج مطہرات غسل کرایا اور احرام بدہ ظہر نی نماز تو بعد اور 2 رکعت نماز نفل پڑھی اس ذوالحلیفہ وچ اور حضرت جبریل آن کے حضور ہیں حکم دیتا ہے کہ یا رسول اللہ جس وادی وچ تسی ٹھہرے ہوئے ہو ای وادی عقیق ہے اور ای بہت مبارک وادی تو اتھو اپنا طواف اسنا احرام برنا تو حضرت جبریل راتی 10 گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام بدہ احرام بن کے آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور ان 2 نفل وچ پہلی رکعتاں وچ قل یا ایھا الکافرون
اور دوئی رکعتاں وچ قل ہو اللہ، اور اس تے تساں لگنی تساں نہیں سبحان اللہ، اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی نہ ہر عمل اتنا محفوظ رکھا کہ جیڑیاں نمازاں وچ سورتاں پڑھیاں اگلے ان بھی امت دس دیتی کہ آپ انہاں دو نفل وچ ایک قل یا ایھا الکافرون ایک قل ہو اللہ احد، اور قیامت تک احرام بننے والا واسطے یہ سنت قرار دے دیتا گیا کہ جس وقت طواف اس نے احرام نے نفل پڑھو تو اس وقت انہاں نفلوں وچ انہیں دو صورتیں پڑھو جڑیاں حضور پڑھیاں، اس تو یہ سنت ہے کہ احرام بننا لگے جڑے دو نفل ہیں انہاں وچ قل یا ایھا الکافرون اور قل اللہ احد پڑھنی۔ آپ یہ قل یا ایھا الکافرون قل اللہ احد پڑھی، اپنا سر ننگا کر دیتا، اور ننگا کرنے تو بعد آپ تلبیہ پڑھا۔ یہ تلبیہ پڑھنا، تلبیہ نال احرام شروع ہونا، چادر بننے نہ احرام نہیں شروع ہونا۔ جس وقت بندہ منہ چو تلبیہ پڑھنا تو اس وقت احرام شروع ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلبیہ پڑھا، آپ نے احرام شروع ہو گیا، لیکن ای تلبیہ آپ نے انہاں لوگاں سنیا جڑے آپ نے نال بیٹھے ہیں نیڑے، اس تو بعد آپ باہر تشریف گھن کے آئے، آپ اپنی اٹھنی تے سوار ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق ایک حضور اٹھنی دیتی ہے ہجرت نے سفر ہے، اس اٹھنی کا نام ہے قصوہ، ای قصوہ اٹھنی حج نے سفر بھی حضور نے یہی سواری ہے، اور ایک اٹھ ہوا ہے جس سے حضرت ابو بکر اور حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان اس اٹھے تھے اکٹھا بدھے ہوئے ہیں، حضرت ابو بکر نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور حضرت ابو بکر نے غلامن انہوں نے حوالے ہے یہ اٹھ کہ سمانے والی جڑی اٹھنی یا اٹھ اساں تد سنبھال کے رکھنا اور اس کی تد خدمت کرنی، اور جڑی شے آپ لوڑ ہوئے تو اس اٹھنی تو پیش کرنی۔ اتھوں آپ اپنی اٹھنی تے سوار ہوئے، اٹھنی تے سوار جس وقت ہوئے تو آپ زور نہ وقت تلبیہ پڑھے، لبیک اللہم لبیک، یہ پورا تلبیہ آپ دوبارہ پڑھے، اور یہ سنت ہے حاجی واسطے کہ جس وقت وہ احرام بن گئے ان مسئلے بھی ناز سننے میں، جس وقت کسی وقت بھی تسی بھی احرام بنو اور اللہ اساں بار بار زندگی توفیق دیون، تب احرام نہیں سنت ہے کہ چڑھائی تے چڑھو تو تلبیہ پڑھو، لہائی تے لو تو تلبیہ پڑھو، بیٹھے ہوئے ہو کھڑو رہے ہو تو تلبیہ پڑھو، کھڑے ہوئے ہو تو بیٹھے ہو تو تلبیہ پڑھو، یعنی جس وقت تو سنی حالت تبدیل ہوئے تو اسے تلبیہ پڑھو۔ یہ پورے سفر نہ وظیفہ، یہ سب تو بڑا عبادت، سب تو بڑا ذکر اور سب تو بڑا عمل یہ ہے کہ اس سفر تسی تلبیہ کثرت نہ پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنی تے بیٹھے، آپ بلند آواز نہ تلبیہ پڑھے۔ ہن جنہاں صحابہ مسیتی بھی سنیا، انہیں جس وقت حضور نے حج بیان کیتا تو انہیں اتھو بیان کیتا کہ حضور اتھے تلبیہ پڑھا جس وقت آپ نفلانہ سلام پھیریا۔ جنہاں اٹھنی تے بانیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلبیہ سنا، انہیں یہ سمجھا کہ ہی پہلی وار ہے جیسے جو حضور تلبیہ پڑھا، تو انہیں جس وقت حضور نے حج بیان کیتا انہیں آکھا جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تلبیہ پڑھا جڑے آپ اٹھنی تے سوار ہوئے، اور وقت اگے وان کے تھوڑا جا ذوالحلیفہ نالی پہاڑی جس پہاڑی کا نام ہے بیدا، اس بیدا پہاڑی تے جس وقت اٹھنی چڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تلبیہ پڑھا بلند آواز جن، اور وہ آواز بہت دور تک گئی کیونکہ اٹھنی بھی آئی بعد پہاڑی بھی آئی تو تھلے جتنا مجمع ہے اس سارے تلبیہ سنے۔ حضرات صحابہ اکرام جنہاں حضور نے اتھے تلبیہ سنیا، انہیں جس وقت حضور نے حج نہیں روایت بیان کی تھی تو انہیں آکھا جی حضور بیدا تے پہنچ کے حج نہ احرام نہ تلبیہ پڑھا، تو گل کہیں نہیں بھی غلط نہیں، جتھے جس کا نہیں سنیا اس اپنے سننے نے مطابق بیان کر دیتا، لیکن حضور تلبیہ ذوالحلیفہ پڑھا، وقت اٹھنی تے سواروں میں لگا پڑھا، اور وقت بیدا پہاڑی تے چڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ای تلبیہ پڑھنے روانہ ہوئے۔ حضرات صحابہ اکرام بھی تلبیہ پڑھنے پہن، اتنا حضور صحابہ نہیں طرح متوجہ ہوئے اور متوجہ ہو کے فرمایا کہ اے جبریل آئے، اور جبریل ماں حکم دینے پہن کہ اللہ تو ساں حکم دینے پہن کہ اپنے صحابہ آنکھو کہ آج جھکا نہیں بلند آواز نہ تلبیہ پڑھا۔ ہاں جی، تو اللہ بھی صحابہ نہیں آواز پسند آئی، حضور بھی پسند آئی، آپ صحابہ فرمایا اچھی آواز تلبیہ پڑھو، اور یہ وقتاً فوقتاً یہ جڑے 5-7 دن نہ سفر ہے، اس سفر ہی صحابہ اکرام بلند آواز نہ انہیں اور تلبیہ بار بار پڑھنے رہے، اور یہی حکم ہے کہ احرام بڑھنے تو بعد یہ جڑا احرام بدھا ہے نا اتھو تلبیہ پڑھنا شروع کرنا، اور میں اگر پہنچ گیا ہوں تو عرض کرنا انشاءاللہ کہ پہلی کنکری 10ویں ذی الحجہ پہلی کنکری جڑوے شیطان مارنی اس وقت ہی تلبیہ بند ہو سی،
یعنی احرام بننے تو گن کے اور 10ویں ذی الحجہ تک سیدھا احرام اور نیڑے ہو گیا، لیکن جنہ لوگوں نے 8 دن 10 دن 15 دن 6 مہینے بھی جنہ لوگوں نے احرام میں گزرنا ہے تو انہوں واسطے یہ حکم ہے کہ مسلسل تلبیہ پڑھنے رہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام اتو تلبیہ شروع کی تھا اور ای سفر طے کرنا آپ جس وقت ذوالحلیفہ تو تھوڑے جائے گہرے گئے تو حضرت ابو بکر کوئی شاید ضرورت پئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے وہ سمانے والا اٹھ کر گیا، وہ غلام ڈھونڈیا حضرت ابو بکر والا، اس آ کر یہ اٹھ تک کدیں وہاں پیا اٹھتے کدیں اکٹھے ہو گئے اگے پیچھے ہو گیا تو میں اٹھے ڈوڑے نا۔ حضرت ابو بکر چنگی کاوڑ چڑھی اور حضرت صدیق اکبر اساں غلامیں نپ کے نا کوئی اساں 2-3 سٹیاں بھئی تو ہونی اجے ہون تے تو ٹرنے پہ تے ہونی تو ان کو اٹھ وجا پیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سمانے حضرت ابو بکر مرنے پہن تے حضور مسکرانے پہن اور تبسم فرما کے ارشاد فرمایا اس مورم دیں ویکھو ای کے پہ کرینا، یعنی حالت احرام اچھے ابو بکر تے تو غلام احرام نے حالت اچھ مرہنا پہ حضور مسکرانے بھی پہن اور فرمانے پہن اس مورم دیں ویکھو ای کے پہ کرینا۔ تو حضرت ابو بکر غلام ہمارا وہ لگا گیا اٹھ تلاش کرن، حضرت سعد ابن عبادہ اور حضرت ابو قبیسہ یہ پتہ لگا کہ حضور نے اٹھنی گم ہو گئی تو انہاں اپنے کھانے پینے نہ سامان اور کھانا تیار کر کے آپ نے خدمت چاہتا کہ یا رسول اللہ تو سنا سامان تو اس اٹھتے آیا تو اسی سیڑھی طرف ہدیہ قبول فرماؤ۔ آپ حضرت ابو بکر بلایا اور بلا کے فرمایا ابو بکر جڑا توڑے مینڈے اٹھے تے آیا اللہ اس تو بھی بہتر غذا سان دے دیتی ہدیہ کاوڑ کٹ دے تے بہ کے سان کھا۔ حضرت ابو بکر اور حضور اس جو اپنا کھانا تناول فرمایا، حضرت سعد ابن عبادہ اپنا اٹھ پیش کی تھا کہ یا رسول اللہ میں نے اٹھ تو سی قبول فرما گے نو سامان واسطے، آپ فرمایا کہ نہیں اللہ تعالیٰ تو سان جزائے خیر دے، اللہ سیڑھا اٹھا سان واپس کر دیتا۔ اتنا وہ غلام حضور نے اٹھنے گن کے واپس آ گیا اور اس طریقے نال ای روانگی ہوئی۔ اور آپ اس سفر نے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام مسئلے اور مسائل بھی پوچھنے پہن اور آپ مکے نہ سفر بھی روانہ اور ان دن اور رات اتھوں لمیاں وچ روایات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 8 راتوں میں جتھے جتھے آپ قیام کیتا ان سارے قیام بھی سیرت اور حدیث یا کتاباں موجود ہیں۔ مکہ مکرمہ ذی طوا ایک جگہ جڑی مکے نے بالکل قریب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتھے پہنچ کے ون کے قیام کیتا اور ایک رات ون کے اتھے گزاری اور یہ منگل نہیں رات ہے اور 3 ذی الحج 4 ذی الحجہ بدھ والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرمایا اور احرام نے حالت غسل کر سکنے ہو لیکن صابن شیمپو خوشبو ان چیزیں استعمال نہ کر سکنے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیتا اور غسل کرنے تو بعد آپ مکہ مکرمہ واسطے داخل ہوئے، 1 لاکھ نے قریب جان نثار حضور نے ناڑن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلبیہ پڑھنے مکہ مکرمہ داخل ہوئے اور سدھے مقام صرف ایک جگہ جتے ہون حضرت میمونہ نہیں قبر ہے اور عام طور سے حاجیاں وکھائی وینی روڈ نے بالکل درمیان اتھے وان کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایام شروع ہو گئے جڑی مرض عورت ہونی ای مرض حضرت عائشہ شروع ہو گیا تو آپ رومن لگ پہ ہیں اور حضور آکھنے لگے یا رسول اللہ میں نے تو سارا سفر ضائع ہو گیا میں ان کے کریس، تو آپ حضرت عائشہ تسلی دیتی اور تسلی دے کے فرمایا کہ کوئی پریشان ہونے کی گل نہیں، یہ اللہ تعالیٰ تمام ہوانیاں بیٹیاں واسطے ای مرض اور ای عذر رکھا اس سے تر پریشان نہیں ہونا، ہائی توڑا خراب نہیں ہونا۔ اور اس تو بعد حضرت عائشہ اور اس حالت عورت واسطے حکم ہی ہوئے کہ وہ مسجد حرام نے اندر نہیں آ سکنی، باقی عرفات وائن سکنی، مزدلفہ وائن سکنی، منا وائن سکنی، حج نے سارے اعمال کر سکنے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور تسلی دے دیتی اور مسئلہ بھی سمجھا دیتا۔ مکہ داخل ہونے تو پہلے حضرت سراقہ بن مالک مدلجی جڑے ہجرت نے سفر حضور گرفتار کرنے واسطے آئے ہیں ان چونکہ مسلمان ہو چکے ہیں تو انہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آکا یا رسول اللہ اساں حج نہ اے جا طریقہ سمجھاؤ کہ وقت تسا تو بعد اساں کہیں کو پوچھنے نہیں ضرورت نہ رہے اور تسی ان بھی نہ سمجھو کہ فلانا مسئلہ اساں پتہ ہو سی یا فلانا مسئلہ اساں پوچھ گدا بغیر سڑے دیں تکے تسی پوری حج نہیں تفصیل سڑے سامنے بیان کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا حج حضرات صحابہ اکرام نے سامنے بیان کیتا کہ بھائی ہن وینا ہن کرنا ہن عمل تو سا کرنے ان سارے بیان کیتے۔ آپ مکہ مکرمہ داخل ہوئے، مکہ مکرمہ داخل ہونے تو بعد آپ سدھے مسجد حرام نے اندر تشریف گن کے آئے۔ 4 ذی الحج تے دن کیڑا جی
بہت یا منگلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتھے آن کے اور مسجد نے اندر تحیت المسجد نہیں پڑھی بلکہ آنے نال آپ حجر اسود بوسہ دیتا اور بوسہ دینے تو بعد آپ طواف نے 7 چکر پورے کیتے اور 7 چکر لانے تو بعد آپ مقام ابراہیم تے آئے اور مقام ابراہیم تے 2 رکعت نماز نفل پڑھی انہاں نفلاں وچ بھی آپ سورت کافرون اور سورت الاخلاص انہیں 2 سورتاں جڑیاں احرام نے وقت پڑھی ہیں انہاں 2 رکعتاں وچ بھی آپ پڑھیاں اور اس تو بعد آپ زمزم پیتا اور زمزم پیونے تو بعد آپ صفا پہاڑی تے آئے اور اپنی پہاڑی تے اتنا اتے چڑھے پہاڑی نے اتے فل پہاڑی تے نہیں چڑھے بلکہ اتنا اتے بلند چڑھے کہ اتھو مکہ کعبہ جڑا وہ نظر آنا ہے تو آپ کعبہ نی طرح منہ کر کے بڑی دیر تک اللہ تعالیٰ نے حمد و ثنا تسبیح اور تحلیل اور اللہ تعالیٰ نے تعریف اور دعاواں منگیاں اور اس تو بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مروہ نی طرح تشریف گھن گئے اور صفا اور مروہ نی عیسائی اور اس دوران اپنی اماں حاجرہ نی سنت بھی پوری کیتی نے جس وقت اس درمیان والی جگہ تے پہنچنے ہے تو صحابہ نہ 1 لاکھ نہ مجمع بھی دوڑنا پیا حضور بھی اتھے دوڑنے پہن بھائی اتھے سڑی ماں دوڑی ہے ہاں جی اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم نہیں ہے یادگارہ اللہ پورے حج کھنڈائیاں ہوئیاں حضور مروہ تے آن کے آپ نے 7 چکر پورے کیتے اور 7 چکر پورے کرنے تو بعد آپ صحابہ حکم دیتا کہ جنہ لوگا ہدینہ جانور ہونا جڑا اسا ذبح کرنا ہونا حج اور عمرے تو بعد آپ فرمایا جنہ لوگاں کو ہدینہ جانور نہیں اور انہاں اپنا جانور نال نہیں آندا انہاں اپنا عمرہ کر گدا انہاں اپنا احرام کھول دیون اور جڑا حاجی ہدینہ جانور نال گھن کے آوے چاہے وہ متمتع ہوئے یا قارن حج نہیں 3 قسمان حج تمتع حج قران اور حج افراد حج تمتع اور قران وچ عمرہ بھی ہونا اور حج بھی ہونا اور افراد صرف حج ہونا عمرہ نہیں ہونا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیڑا حج کیتا اس وچ امت نے اختلاف ہے حنفی آکھنے کہ حضور حج قران کیتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ فرمایا جنہاں کو جانور نہیں ان اپنے احرام کھول دیو اور 8 ذی الحجہ جس وقت منا وساں تو سا اپنے احرام بن گئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا احرام نہیں کھولا اور آپ اس تو بعد جڑے 3-4 دن ہے آپ مکہ مکرمہ حالت احرام اپنی قیام گاہ تے ٹھہریں اور اس دوران آپ بیت اللہ وچ تشریف گھن کے نمازہ بھی پڑھنے رہیں اور تشریف گھن کے بھی آنے رہیں 8 ذی الحجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تو منا واسطے روانہ ہوئے اور اتھے فجر پڑھی مکہ مکرمہ اور اس تو بعد ظہر نی نماز تو پہلے آپ منا وچ پہنچے اور منا وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازیں پڑھیاں ظہر عصر مغرب عشاء اور اگلے دن یعنی 9 ذی الحجہ نی فجر نی نماز ان 5 نمازیں آپ منا وچ پڑھیاں اور قیامت تک نے ہر حاجی واسطے سننا تھے کہ ان 5 نمازیں او منا نے اندر آن کے پڑھے اس تو سارے حاجی 8 ذی الحجہ منا آ رہے ہیں اس سنت پہ عمل کرنے واسطے ہاں جی اس تو پتہ لگنا چاہیے نا کہ حضور نی سنت نی کتنی اہمیت ہے 25 لاکھ آدمی اپنی ہوٹلاں چو اپنے گھراں چو اپنی آرام گاہاں چو اپنی قیام گاہاں چو نکل کے منا وچ صرف اس عمل واسطے آنا اس جھاڑے کوئی حج نہ عمل اور نہیں کہ بھائی منا وچ 5 نمازیں پڑھنیاں اس واسطے کہتے امام الانبیاء 5 نمازیں پڑھیاں تو آپ منا نے اندر ان 5 نمازیں پڑھیاں اور آپ منا اسی رات جیڑی رات ہی 8ویں اور 9ویں نے درمیان ہے منا نے اندر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے سورت المرسلات نازل ہوئی 29 سپارے نے جیڑی آخری سورت ہے ای والمرسلات عرفاً ای سورت منا نے اس راتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل ہوئی اور آپ حضرات صحابہ اکرام سنائی صبح فجر نی نماز پڑھنے تو بعد سورج طلوع ہونے تو بعد آپ اپنے تمام اور اتھے آپ منا وچ خطبہ بھی دیتا اور اس خطبے وچ بھی آپ حج نے احکام اور مسائل بیان کی وقت آپ 9 ذی الحجہ جمعے نہ دینے یہ جڑا حج نہ دینے جمعے نہ دین حضور حج جمعے والے دن کیتا باقی جڑی مشہور ہے نا حج اکبر یہ عوام نے اصطلاح ہے جمعے نے حج صرف ای فضیلت حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج بھی جمعے والے دینے باقی جمعہ چونکہ باقی دنہ تو افضل ہے تو اگر عرفہ نہ دن جمعے والے دن آ ونجے تو اس حج ای فضیلت حاصل ہے کہ باقی دنہ تو دن افضل ہے ایک
اور دوئی اساں نسبت ہی حاصل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اور حج کی دو گلہ میں مدینے تو مکے نے سفر نہیں بھول گیا. حضور ایک ہی جگہ تے اتر کے نماز پڑھی اور فرمایا جبریل ماں حکم دیتا کہ اتھے نماز پڑھ ذوالحلیفہ تو نکلنے تو بات. اور آپ فرمایا کہ جبریل ماں ادھر سے آ کے 70 نبیاں اتھے نماز پڑھی. کہ ای جگہ متبرک ہے، اس متبرک جائی تے اللہ تعالیٰ حکم دیتا کہ اے میرے نبی تسی بھی نماز پڑھو تاکہ ای جگہ اور زیادہ برکت آڑے ہو ونجے. اور دوسرا آپ ایک وادی چو گزرے تو آپ فرمایا ماں ایک منظر اللہ ماں پچھلے زمانے نے ایک منظر وکھایا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اپنے نبیاں اگلا زمانہ تکا دین یا پچھلا تکا دین اس کو تو ہر شے محفوظ ہے نا. فرمایا اللہ ماں ایک منظر تکایا اور وہ منظر کے تکایا کہ اللہ تعالیٰ ماں تکایا کہ ہیو جگہ جتو حضرت موسیٰ لگی وینن احرام بدہ وینن تے دعا کرنا ویچ انگلیاں پا کے تے اللہ نہ کلیم زور زور نے تلبیہ نہیں بانگا دینا وینن بلند آواز حضرت موسیٰ علیہ السلام تلبیہ پڑھنے پہن. ای منظر حضور صحابہ دس ہے کہ اے اللہ تعالیٰ ماں منظر تکایا او سامنے اللہ نے کلیم لگی وینن اور حس انداز ترغیب ہے کہ تلبیہ اچھا پڑھو. اللہ نے کلیم تکنے ویچ انگلیاں پا کے تلبیہ پہ پڑھنے. ہاں جی حاجی نکی نکی گھن گھن کرنے رہنے گھن نہیں. اللہ نے عظمت اور بڑائی نے کلمات بلند آواز پڑھو تاکہ ہر کہیں پتہ لگے کہ میں محرم اور میں تلبیہ پڑھنے آڑا. آپ مینا تو عرفات واسطے روانہ ہوئے اور اس کو سورج طلوع ہونے تو بعد اور زوال نے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت عرفات پہنچے تب وادی نمرہ جتھے ہن مسجد نمرہ اور جتھے حاجی نہ امام خطبہ دینا اور وہ حاجی اتھوان کی نماز پڑھنے اس جگہ تے حضور نے آونے تو پہلے حضرات صحابہ اکرام آپ واسطے خیمہ لا دیتا ہے. آپ اس خیمے وچ آن کے ٹھہرے جس وقت زوال نہ وقت ختم ہویا اور ظہر نہ وقت شروع ہویا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر دوئے نمازہ اکٹھیاں جماعت کروائی اور تمام صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے نماز پڑھی. اور نماز پڑھنے تو بعد آپ اس بطن عرنا اساں وادی عرنا بھی آکھنے اور یہ نمرہ والی مسجد والی جگہ بھی آپ اتھے بعد کھڑے ہو کے تھوڑا جا خطبہ دیتا اور حج نے مسائل بیان فرمائے اور اس تو بعد آپ عرفات واسطے روانہ ہوئے. عرفات نہ میدان مسجد نمرہ نے نہ لیا ہوئے لیکن وہ پہاڑی جتھے جساں اسی جبل رحمت آکھنے آپ اپنی اٹھنیاں گھن کے اس جبل رحمت نے قریب آن کے کھڑے ہوئے. حاجیاں میں غلط گل مشہور ہے اور سارے لوگ اس جبل رحمت نے اتنے چڑھ وینے اور کوشش کریں اسی توڑ چوٹھی تک پہنچا. حضور جبل رحمت نے اتنے نہیں چڑھے بلکہ آپ جبل رحمت نے کوڑ ون کے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے اپنی سواری نہ منہ جڑا وہ مکہ مکرمہ کی طرف کر کے آپ اس طرح کھڑے ہوئے اور اتنے کھڑے ہو کے آپ زوال نے ٹائم تو گھن کے اور مغرب نی نماز تک اللہ تعالیٰ نے تکبیر تحمید تسبیح تحلیل اور کوئی مسئلہ پوچھنے اڑانا تو اساں مسئلہ دسینین اور اللہ تعالیٰ کو گڑ گڑا کے اپنی امت واسطے دعائیں منگنے پہن. حضرت عباس نے اہلیہ انہاں آن کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دودھ نے ایک پیالہ پیش کیتا اور مقصد یہ ہے کہ اسی تکڑا چانیاں کہ حضور نہ آج روزہ آوے یا نہیں. تو حضرت ام الفضل حضرت عباس نے بیوین انہاں آن کے حضور دودھ دیتا تو آپ اٹھنی تے بہ کے تمام مجمع نے سامنے دودھ پیتا تاکہ لوگاں پتہ لگ وجے کہ میں نہ آج نے دن روزہ نہیں. حاجیاں واسطے روزہ عرفات نہ مناسب نہیں کیونکہ انہاں واسطے کمزوری ہو ویسی اس تو حضور نہیں رکھا. باقی امت نے تمام لوگاں واسطے حکم ہے کہ نامی ذی الحجہ اگر روزہ رکھن تو انہاں 2 سال نہیں گناہانی معافی اور اللہ تعالیٰ نے طرف انہاں یہ انعام دیتا ویسے. تو آپ اتھی دودھ پیتا صحابہ پتہ لگ گیا کہ آپ نے روزہ کوئی نہیں. ایک عورت آئی اس آگا یا رسول اللہ میں اپنی اماں نی طرف حج بدل کر سکنی ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تو نے اماں یا ابا اس پوچھا کہ اگر تو نے انہوں نے قرضہ ہویا تو قرضہ لاویاں تو لے ونجا. ساگا یا رسول اللہ لے ونجا. آپ فرمایا اگر تو حج بھی کر تو اس حج نہ ثواب بھی اللہ تعالیٰ تو نے اماں ابیاں دے سن. تو انہیں لوگ مختلف آن کے لیکن آپ نے زیادہ وقت ای تسبیح اور تقدیس سے گزریا. اور یمن نے کچھ لوگ اس وقت پہنچے عرفات اور انہیں دور کھڑے ہو کے حضور آواز دیتی کہ یا رسول اللہ آسان دسو حج کے وے. آپ ایک ہی جملے جواب دیتا فرمایا وقوف عرفہ حج ہے.
جڑا زوال تو بعد 10ویں ذی الحجہ دی صبح صادق تک عرفات نے میدان وڑ گیا، بس اس نہ حج ہو گیا۔ یہ آپ نے پورے دن نہیں یہ کیفیت ہے، اور اللہ تعالیٰ کو دعائیں منگیاں، اور یہ 6-7 گھنٹے نہ وقت ہے، 6-7 گھنٹے، کیونکہ اثر پڑی گئی ہے، حضور کوئی اور عمل نہیں کیتا، دعاواں، ذکر، امت، اور اس دعائی ویچ اللہ تعالیٰ نے ماشا تو زراک پیڑے حضور تے وہی بھیجی کہ میرے محبوب میں تو سنی ساریاں دعائیں قبول کر گریان، لیکن تو سنی امت نے جڑے ظالمان جڑے غریباں تے ظلم کرے سن، کہیں تے ظلم کرے سن، انہاں ظالمانی بخشش نہ ہو سی، اس تو علاوہ تو سی خوشخبری سن گنو کہ تو سنی امت نے میں کم کر چھوڑا، انہوں نے بخشش اور مغفرت ہو گئی۔ حضور اس خوشخبریاں سن کے خوش تو ہوئے، لیکن نال پریشان بھی ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ اسی دوران حضور حضرت عمر واسطے صحابہ اکرام فرمایا کہ آج تو سی جتنے میدان عرفات وچو اللہ تعالیٰ سارے تے فخر کرنے پین، سارے تو خوش ہونے پین، لیکن عمر نہ گن کے اللہ آج لگا فخر پہ کرے، سارے قابل فخر ہو جڑے حج واسطے آئے ہو، لیکن عمر واسطے سپیشل اللہ تعالیٰ فخر کرنے پین، اللہ فرشتہ تک کہنے پین کہ ہی 1.25 لاکھ بھی تک گنو ان بھی میں دین، پر انہاں وچوں ذرا عمر وال کر کے تکے۔ ہاں جی، عمر تے ماں آج بڑا خاص فخر ہے کہ آج عمر بھی حج بیت اللہ وچ اور حضور نہ ساتھی اور غلام بن کے اپنے نبی نے نال کھڑا۔ حضور مغرب نے وقت جس وقت سورج غروب ہو گیا تو آپ اپنی اٹھڑیاں گن کے مزدلفہ واسطے روانہ ہوئے، اور اس سفر حضرت اسامہ بن زید حضور نے اٹھنی تے آپ نے پیچھے بیٹھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات تو نکلے مغرب تو بعد، اور مزدلفہ پہنچنے تو پہلے آپ اپنی اٹھنی تو اترے، آپ پیشاب نہیں حاجت ہوئی، آپ اتھے قضائے حاجت فرمائی، حضرت اسامہ بن زید حضور وضو کرایا، اور وضو تو بعد حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اپنی اٹھنی تے سوار ہوئے۔ حضرت اسامہ آکھا یا رسول اللہ نماز لیٹ ہونی پئی، نماز شری نماز نہیں پڑھنی، آپ فرمایا چپ کر نماز اگے بن کے پڑھساں۔ حضرت اسامہ ودناڑ بھوایا، آپ اٹھنی تے سوار ہوئے اور مزدلفہ واسطے روانہ ہوئے۔ عرفات تو مزدلفہ تک حضور نے اٹھنی تھے، اللہ جانے کے کیفیت سوار ہے کہ اٹھنی ہتھیں چو چھٹنی ہے، اتنی زور نہیں حضور لگام چھکی ہوئی ہے کہ اٹھنی نہیں جڑی گردن ہے او پچھو کجاوے نہ پہ مل لی، اتنے حضور بیٹھے نا یہ لکڑی نہ کجاوا تو اٹھنی منج اتنی حضور چھکی ہوئی کہ کجاوے نہ پہ لگنی۔ اور عرفات نے میدان چی میں ایک گل رہ گئی، الیوم اکملت لکم دینکم، قرآن مجید نے جڑی آخری آیت ہے یہ اسی میدان عرفات جو حضور تے نازل ہوئی، اور او اٹھنی جس تے وڑیاں وڑیاں صورتاں نازل ہویاں تے او اس وضع نہ برداشت کر گئی، لیکن الیوم اکملت لکم یہ آیت جس وقت اتری تو او قصوا جڑی وہی نہ بوجھ چاونے تے ہڑی وہی ہے او بھی بوجھ نہ چاہ سکی، اور عرفات نے میدان بہ گئے۔ اتنا وزن ہے اس آیتنا اور اتنا بوجھ ہے کہ اٹھنی بھی بہ گئی۔ یہ آیت بھی حضور صحابہ عرفات نے میدان سنائی۔ ہوں آپ مزدلفہ پہنچے، مزدلفہ پہنچ کے آپ مغرب اور عشاء کی نماز ان دوئیں اکٹھیاں پڑھیاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء تو بعد جڑے کمزور عورتاں اور معذور لوگ ہیں انہاں فرمایا تسی ہونی مینا وچ لگے ونجو تاکہ صبح رش تسی پھس نہ ونجو۔ ان کمزور اور عورتاں ان مینا وچ چلیاں گئیاں، یہ مکے تو نکلو نہ جی پہلے مینا ہے، جنہاں حج کیتا ہوا انہاں تو بہت مزہ آنا پہ ہو سی، جنہاں حج نہیں کیتا ہوا انہاں واسطے تھوڑے جے الفاظ نویں نویں۔ مکے تو نکلو تو پہلے مینا ہے جتے حضور پائیں نمازہ پڑھیاں، وقت مزدلفہ کراس کر کے آپ عرفات گئے، عرفات تو واپسی تے رات گزارنی ہونی مزدلفہ وچ، اور مزدلفہ تو بعد وقت آونا ہونا مینا وچ وقت 3 دن رونا۔ تو حضور ای رات مزدلفہ وچ گزاری، فجر نی نماز آپ اندھیرے وچ پڑھی، اور اندھیرے وچ پڑھ کے آپ وقوف مزدلفہ فرمایا۔ مشعر حرام نے نزدیک ہن بھی مسجد بنی گئی، اس وقت وہ پہاڑی ہے، اس پہاڑی کوڑ آپ قیام کی تھا، اور سورج نکلنے تو ذرا پہلے آپ صحابہ حکم دیتا کہ سارے منانی طرف چلو۔ آپ اتو منا چلے، اور منا وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایون 10ویں ذی الحجہ یعنی عیدی والا دن ہے، صبح نی نماز تو بعد قیام کیتا مزدلفہ وچ، اور یہ وقوف نہ وقت ہے۔
اور رات رہنا واجب نہیں، صبح نی نماز تو بعد سورج نکلنے تو تھوڑی دیر پہلے تک نہ جڑا وقت ہے ای مزدلفہ وچ رہنا واجب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتھے بعد دعائیں منگیاں اور ای دعا اللہ اتھے حضور ای زور دیتا کہ یا رب مہربانی کر، وہ جڑی وہی متیا کہ میں تو سانی امت ساری بخش جیسا پر ظالمہ نہ بخش ایسا، میں نے تے کرم کر، ظالمہ بھی تو بخش دے تے مظلومہ تو اپنے کوڑوں چاہ بدلہ دیں تے انہاں راضی چاہ کرے تے ظالم بھی بخش دے۔ اللہ مزدلفہ وچ وہی بھیجی کہ میں نے سونا اسا تو سانی ای بھی قبول کرے، اسی تو سانی امت نے ظالمہ واسطے بھی مظلومہ پلو چاہ راضی کرساں تے توڑے امت نے ظالم بھی میں بخش دے سا۔ این ویاں 1.25 لاکھ اور کہیں طرح نے آئیاں، سبحان اللہ تا آکھینے پر تو ساں سواد نہیں آیا، سبحان اللہ نا 1.25 لاکھ نبیاں چو کئی نبی نہیں امت ہے یہ انعام نہیں ملیا کہ توڑے ظالم بھی بخشے ویسن تے مظلوم بھی بخشے ویسن، ای پگ بھی اللہ میرے نبیاں بنوائے۔ حضور مناوچ آئے جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدھے مناوچ جمرہ عقبہ جڑا وڈا شیطان ہے 10ویں ذی الحجہ صرف اساں کنکریاں ماریاں وینیاں، اس سفر مزدلفہ تو مینا تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھنی تھے، ہن حضرت اسامہ نہیں بیٹھے، ہن حضرت فضل بن عباس، حضرت عباس نے بیٹھے، حضور نے چچا زاد بھائین، حضرت اسامہ پیدل ٹرنے پہن، حضرت فضل ابن عباس حضور نے ناڑن، انہی مزدلفہ وچو حضور واسطے کنکریاں چڑیاں شیطان مارنے واسطے، اور حکم بھی آ کہ مزدلفہ چو کنکریاں چن گنو۔ رائے تے ایک نوجوان عورت مسئلہ پوچھنے واسطے حضور کو آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے حضرت فضل بیٹھے تو ان بھی اس جاگتی دیں تکن لگ پے اور اس کی گل سنن لگ پے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہتھے نہ حضرت فضل نے منہ پلے پلے موڑ دیتا اور منہ موڑ کے فرمایا کہ بھائی تو ہدے تک، اور نال ایک جملہ فرمایا کہ اج نہ دن او دن نے ای 10 ذی الحجہ، فرمایا اج نہ دن او دن نے کہ جیڑا بندہ اس دن وچ اپنی اکھی نہیں، اپنی زبان نہیں اور اپنے کنہ نہیں حفاظت کر گنے اللہ اس بندے نہیں مغفرت کر دے۔ تو آپ حضرت فضل ہے متوجہ کیتا کہ بھائی عورت نہیں طرف تو نہ ویکھ، اور اتھوں آپ مزدلفہ وچ حضرت فضل بن عباس نال بھوا کے آندا وہ جڑی مزدلفہ والی میساں جگہ دسی پیشاب والی کہ آپ اتھے قضائے حاجت فرمائی، یہ وہ جگہ جتھے وقت حضرت عبداللہ ابن عمر ساری زندگی بانے ہونے اور آنے ماں پیشاب تو نہیں آیا لیکن اتھے حضور بیٹھے میں اس تو بانا اور وقت ان تازہ وضو کرنے ہونے ای او مزدلفہ اور عرفات نی درمیانی جگہ نہ واقع پیش آیا۔ آپ اتھے پہنچے، آپ جمرہ عقبہ نی رمی کی تھی، 7 کنکریاں ماریاں، اور 7 کنکریاں مارنے تو بعد آپ اپنے خیمے وچ تشریف گھن کے آئے اور وقت آپ اپنے نہ بلکہ کنکریاں مار کے آپ اتھے دعا شعا منگ کے اور کچھ صحابہ اکرامہ تلقین کر کے آپ قربان گاہ وچ تشریف گھن گئے اپنا جانور قربان کرنے واسطے۔ اتھے قربانی والی جائی تے ون کے آپ اپنے ہاتھ مبارک نال 63 اٹھ اپنی عمر نے مطابق 63 اٹھ ذبح کیتے اور 63 غلام آزاد کیتے، اور یہ 63 اٹھ حضور مدینے تو گن کے آئے اور اللہ نشان تکو 63 اٹھ حضور گن کے آئے، 36 اٹھ حضرت علی یمن تو گن کے آئے، یہ 100 اٹھ ہو گئے۔ ان 100 اٹھ حضور نے سامنے کھڑے جنہ چو 7-8 اٹھ اے جے ہے، اور ذرا جملہ عشق اور محبت آڑا 7-8 اٹھ اے جے ہے جیڑے اٹھا اتو چھاڑ مار مار کے آنے ہیں اور اپنی گردن حضور نے اگے کرنے ہے کہ پیڑے آسان ذبح کرو، اسی اٹھا بنینے ہیں نپینے ہیں اور جناب جانور ذبح کرنا ایک مسئلہ ہونا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت اللہ اکبر ٹائم بھی ہو گیا، وہ اٹھ خود اپنے آپ پیش کریں کہ یا رسول اللہ اساں اپنے ہتھ نہ ذبح 63 اٹھ حضور ذبح کیتے اور 36 اٹھ حضرت علی ذبح کیتے، 100 اٹھ آپ ذبح کر کے حضرت علی فرمایا کہ اور صحابہ آکھیا کہ بھائی جتنا گوشت گھڑنا انہیں اٹھا چو چاہ گنو اور اپنا کھاؤ۔ ازواج مطہرات نی طرفوں حضور 2 گائیاں ذبح کی تھی، ایک گاں ایک ذبح کی تھی تمام ازواج مطہرات نی طرفوں، وقت کہیں ساڑھ آسی تا سڑ نہ روے پر کچھ عزت اور عظمت ہے جیان جیڑیاں اللہ ازل تو کہیں نے مقدر اچ رکھیاں، ایک پوری گاں اللہ نے نبی حضرت عائشہ نی طرفوں الگ ذبح کی۔
حضرت عائشہ صدیقہ نی طرف ایک گاں حضور ذبح کی تھی اور باقی ازواج مطہرات نی طرف ایک گاں. لیکن اتباع علماء فرمائیں کہ چونکہ 8 بیویاں یا اور تا 7 نی طرف تا ایک گاں ہو گئی یہ 8ویں کرے گئی. تو بعض علماء لکھ رہے ہیں کہ حضرت سودا چونکہ انہیں اپنی واری نہ دین حضرت عائشہ دے دیتا ہے تو حضور انہوں نے حصہ حضرت عائشہ والی گائیں چ رکھا اور باقی تمام ازواج مطہرات واسطے ایک گاں, اما عائشہ صدیقہ واسطے یا پوری گاں اور یا گائیں نے 6 حصے صدیق نے بیٹی واسطے حضور ذبح کی. حضرت علی نے فرمایا 100 اٹھا جو ایک ایک بوٹی کپ گئے 2-4 منٹ ماں دینے ہونا ان بھی آج مبارک دینے برکت آڑا دینے جتنی دیر اللہ نے گھر باسو بعد کئی سنگی کاوڑی ہونے جنے جمعہ لیٹ کر دینا اور میں لیٹ نہ کرنا. حضور 100 اٹھا جو حضرت علی نے فرمایا ایک ایک بوٹی چاہ گئے اور انہاں دیکھچے پا کے پکا. حضرت علی سالن تیار کیتا حضور اس پلیٹیاں بوٹیاں کوئی بوٹی بھی نوش فرمائی اس نے لیکن آپ اس دیگا وچو شوربہ پی کے 100 نے 100 اٹھا ای فضیلت دے دیتی کہ میں تو سن گوشت کھا گے دا. حضور اس شوربہ نوش فرمایا نوش فرمانے تو یعنی یہ بھی ہوا ہے. اور جس وقت ان قربانیاں ہو گئی ہیں تو آپ اپنی قیام گاہ تے اپنے خیمے میں تشریف گن کے آئے اور حضرت معمر یا حضرت خیراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو حضرات نے لکھا ہوا انہاں چو حضور کہیں ابرایا اور اس آن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال مبارک صاف کیتے سر حلق کیتا اور وقت آپ نے ناخ کے نام ہے لبا مچھا جڑیاں آپ اپنے لب مبارک ان بھی کٹوائے سرے نے واڑ کٹوائے اور وقت انہاں صحابیاں کوڑوئی حضور اپنے ناخن کٹوائے اور یہ 1.25 لاکھ نہ مجمع حضور چوں پلو گھیری بیٹھا اور حضور نے سارے بال مبارک تقسیم ہونے بیٹھ اور جناب صحابہ گھری بہنیں اور حضرت سہیل ابن عمر جنہاں حدیبیہ نہ معاہدہ لکھنے میں بڑی سختی کیتی ہے. حضرت ابو بکر فرمانے میں اللہ نے قدرت نے منظر عجیب ویکھیں کہ اوہ سہیل بن عمر حجت الوداع تے حضور نے واڑ کٹینے پہن تے چوں پلو بھج بھج کے چکر پہ لینا کہ حضور نہ کوئی واڑ زمین تے نہ ڈھوے کہ میرے ہدو واڑ چانن کہ میرے ہدو چانن. آج پوری دنیا تے جتھے بھی موئے مبارک نہیں زیارت کرائی وینی علماء لکھائیں انہیں موئے مبارکن جیڑے عرفات نے میدان حلق کرا کے حضور سارے صحابہ وچ تقسیم کیتے آپ ان بال مبارک تقسیم کیتے. اس تو بعد آپ اپنا غسل کیتا کپڑے پائے خوشبو لائی اور اس تو بعد آپ زور تو پہڑے مینار تو مکہ مکرمہ تشریف گن کے آئے اور آن کے طواف زیارت کیتا اور طواف زیارت کرنے تو بعد یہ آپ طواف زیارت اٹھنی تے بہ کے کیتا. سواری مسجد حرام نے اندر آئی کئی صحابی آکھا یا رسول اللہ یہ اٹھنی یہ پیشاب کر جیسی لد کر جیسی اللہ نے گھرے وچ حضور فرمایا خاموش ہو ون اٹھنیاں یہ بھی پتا کہ میں کتھے ہیں تے اٹھنیاں یہ بھی پتا کہ میں نے اتے کو رہے لیتے پیشاب نہیں کرنی. ابو بکر نے گھروں آئی وئی تے نبی نے گھر رہی وئی ایسا پتا میں نے اتے سوار کو رہے اور میں اما کتھے ایسا پتا میں اللہ نے گھرے چا پیشاب نہیں کرنی. حضور طواف کر کے اتھے آئے حنفی آخنے حضور وقت صفا اور مروہ نے صحیح بھی کی تھی باقی علماء آخنے کہ کون نے کی تھی کیونکہ آپ قارن ہے تو قارن واسطے دوبارہ حج نہیں صحیح بھی کرنی ضروری. آپ ایک صحیح کر کے حج اس آئے اپنے زمزم نے کوئے تھے اور زمزم تھے آپ ایک روایت ہے کہ آپ ڈول کٹیا اور ڈول کٹ کے پانی پیتا اور ایک روایت ہے کہ ڈول کہیں ہوری کٹیا اور کٹ کے آپ کھڑے ہو کے ڈیمانڈ دے تکے آپ کھڑے ہو کے تمام صحابہ چنگوں پلو کھڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈول چو پانی پیتا اور پینے تو بعد آپ کلی ایک پانی نہ گھٹ بھر کے وقت آپ کلی سڑ دیتی آپ نے اس ڈول نے اندر جڑا ڈول اس تھلو کڈے. صحابہ اکرام سے انتظار ہی چاہے کہ زمزم بھی ہوئے وچ حضور نے کلی بھی شامل ہو گئی اور یہ جٹھا ہونا آسان لبسی اور یہ برکت اڑا 80 پیسہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی صحابیاں وہ نہیں دیتا وہ ڈول چاہ کے وقت آپ زمزم نے کوئی ویک پلٹ دیتا
اور اس تو پلٹ دیتا صحابہ نے پوچھنے تھے آپ فرمایا کہ یا رسول اللہ ڈول اسان دیو اسی پانی پیونے نے انتظار ہی چاہاں حضور فرمایا زمزم قیامت تک رونا ایسا میں جھٹا کر دیتا تاکہ میری امت قیامت تک زمزم بھی پیوے تے اپنے نبی نے جھٹا بھی پیوے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اندر یہ اپنی کلی اور اپنا لعاب اس تو جڑا اسی زمزم پینے ہیں جیسا سڑے حاجی تا اپنے نلکے والا زمزم اساں پہ وینے اگر خالص ہوئے تو ای زمزم حضور نہ بچے ہوئے بھی ہوئے اور حضرت ابراہیم نے کھریاں نہ بھی نکلے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ طواف زیارت کیتا جی طواف زیارت کر کے آپ مینا وچ واپس گئے اور 3 دن آپ مینا وچ رہے 13 ذی الحجہ منگل والے دن غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتھو واپس روانہ ہوئے اور آن کے مکہ مینا اور مکہ نے درمیان بس میں آخری گل کرنا اور وقت ختم کرنا مکہ اور مینا نے درمیان ایک وادی محصب ہے جیسا بطحا بھی آکھنے اور خیف بنی کنانہ بھی آکھنے اس وادی محصب حضور آن کے عشاء نہیں نماز زہر اثر مغرب عشاء اتنے نمازیں بھی پڑھیاں اور عشاء تو بعد آپ اتنے تھوڑی دیر آرام کیتا اور عشاء تو بعد اور فجر تو پہلے طواف وداع واسطے آخری طواف واسطے حضور مکہ مکرمہ تشریف گن گئے آپ اتنے طواف کیتا اور طواف تو بعد فوراً آپ مکہ مکرمہ چو مدینہ منورہ واسطے روانہ ہوئے 14 ذی الحجہ اور 14 ذی الحجہ روانہ ہو گئے 18 ذی الحجہ حضور غدیر خم تے خطبہ دیتا جس خطبے وچ آپ حضرت علی نے فضائل اور مناقب بیان کیتے اور اس تو بعد آپ غدیر خم تو روانہ ہوئے اور مکہ مکرمہ پہنچے یہ جڑی وادی محصب ہے اسے حضور کیوں ٹھہرے یہ وہ جگہ ہی جتھے مکہ والے بہ کے معاہدہ کیتا ہے کہ اساں بنو ہاشم اور بنو مطلب نہ بائیکاٹ کرنا چاہیے اور آج تو بعد انہاں نال اسی الگ ان سڑے تو الگ اسی انہاں تو الگ اس جائی تے بہ کے معاہدہ لکھا گیا اس تے دستخط کیتے گئے آج اللہ اسی نبی ہیں 1 لاکھ نہ مجمع دے کے دوں جہانہ نہ سردار بڑھا کے فاتح بن کے اللہ اسی جائی تے بوا کے حضور تک آیا کہ میں جس وقت عزت دیونے تے آنا تا اپنے بندے آئیں دے رہا تا حضور فاتحانہ اتھے رات گزار کے صبح مکہ مکرمہ مان کے راتی طواف کیتا اور فجر نی نماز آپ بیت اللہ وچ پڑھائی آخری نماز اور ای نماز پڑھا کے اور اس نماز وچ حضور سورہ طور پڑھی 28 سے 27 سے پارے نہیں دوئی سورت وطور و کتاب مستور اس نماز حضور صبح ای 2 رکعتیں پڑھیاں ای میرے نبی نا انتہائی مختصر حج جڑا بہت ساری گلاں وچ چھوڑ بھی دیتیاں رہ بھی گئیاں لیکن میرا دل ہے کہ آج 9 ذی الحجہ بھی ہوئے جمعہ بھی ہوئے میں اپنے نمازیاں نے سامنے اپنے پیغمبر نہ حج بیان کر دیواں اسے جو حضور جڑے خطبے دیتے ہیں مینا نے خطبے عرفات نے خطبے حجۃ الوداع نے جڑا آخری خطبہ بڑا اہم خطبہ ان ساریاں چیزیں چھوڑ دیتیاں وقت کدے موقع ہویا تو انشاءاللہ تساں حضور نہ وہ خطبہ بھی سن سکیاں جڑا حجۃ الوداع تے آپ خطبہ دیتا اللہ میرے نبی نے صدقے اپنی برکت نال اس حجے تو گن کے آج نے دن تک جتنے حاجی عرفات گئے اور جڑے قیامت ری صبح تک ویسن اللہ سارے نہ حج قبول کر وآخر دعوانا الحمدللہ